بسم اللہ الرحمن الرحیم 20واں پارہ امن خلق السماوات تسلسل سورۃ النمل۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا اور اس کے ذریعے خوشنما باغ اگانے والا کون ہے؟ زمین کو جائے قرار بنانے والا اور اس کے میں دریاؤں کو روا کرنے والا کون ہے؟ بے قرار دل کی فریاد کون سنتا ہے اور اس کی تکلیف کون دور کرتا ہے؟ خشکی اور تاریکیوں میں کون رہنمائی کرتا ہے؟ تخلیق کی ابتدا کون کرتا ہے اور دوسری زندگی کو کون عطا کرتا ہے؟ ان تمام کاموں میں کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے؟ اگر تمہارے پاس اس کے شریک کار ہونے کی کوئی دلیل ہو تو لے آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں۔ معبودان باطل یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب دوبارہ پیدا کیے جانے والے ہیں۔ منکرین آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہو کر اندھے ہو گئے ہیں۔ منکرین پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم کو دوبارہ قبروں سے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ ایسی عجیب غریب باتیں ہمارے آباء و اجداد نے بھی سنی تھی۔ کچھ نہیں، یہ سب افسانے ہی افسانے ہیں، اگلے وقتوں کے گھسے پیٹے قصے ہیں۔ ارشاد رب جلیل ہوتا ہے کہ ذرا ان منکرین سے پوچھو کہ پچھلی مجرم قوموں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے سرو باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ تم اپنی بات صرف اہل ایمان اور اطاعت گزاروں کو ہی سنا سکتے ہو، ورنہ مردے بھلا کہاں سن سکتے ہیں؟ قیامت کا دن جب قریب آ لگے گا تو اہل جہان کو ہوش میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور کو زمین میں نکالے گا جو ان منکرین حق سے بات کرے گا۔ جب سور کی خوفناک آواز بلند ہوگی تو آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں پر پرگاندگی کا عالم طاری ہو جائے گا۔ مضبوط بلند بالا پہاڑ بادل کی طرح اڑنے لگیں گے اور سارے لوگ سر جھکائے کان دبائے اس کے دربار عالی میں حاضر ہوں گے۔ ان کو کچھ بھی نہ سوچے گا، وہ کچھ بھی بول نہ سکیں گے۔ آنکھیں خوف و ہراس کے بعد کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور زماد مار ہیبت کے کگن ہو جائے گی اور ان سب کو اندھے منہ آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ہاں، جو لوگ بھلائی لے کر آئیں گے ان کو بہترین صلاح ملے گا اور قیامت کی ساری ہولناکیوں سے وہ محفوظ و مامون ہوں گے۔ سورۃ القصص۔ فرعون کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ نے چاہا کہ غلام قوم بنی اسرائیل کو پھر سے عزت کا مقام عطا کیا جائے۔ ایک بنی اسرائیل خاتون کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے مخفی اشارے پر عثمان نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر اس ننھے منھے پھول سے بچے کو دریا میں حوالے کر دیا۔ ٹوکری میں رکھی ہوئی اس عظیم امانت کو لے کر دریا بہہ رہا تھا کہ ناگہاں فرعون کی بیوی نے اس بچے کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اسے قتل نہ کرو، اسے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، شاہانہ ناز و نام میں پل کر بڑا ہوگا تو ہمارے ہی کام کا نکلے گا۔ ادھر مقدس ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ اس نے دل کڑا کے اپنے دل نور نظر کو دریا کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس کے اضطراب کا عجیب عالم تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دریا کے کنارے کنارے چلنے کو کہا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ بچہ کیا بنتا ہے۔ اب لڑکی شاہی محل میں پہنچ چکی تھی۔ جب بچہ کسی عورت کا دودھ نہ پی رہا تھا تو لڑکی نے کہا، اجازت ہو تو میں ایک عورت کا بتا دوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اس طرح اللہ نے اپنے پروردگار کی شان ظاہر کر دی اور ننھے منھے موسیٰ کو اپنی ماں سے ملا دیا اور پھر وہ بچہ ملکہ کی خصوصی نگرانی میں پرورش پانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام اب نوجوان تھے۔ ایک شب انہوں نے آل فرعون کے ایک آدمی کو ایسا زبردست گھونسا مارا کہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس غیر متوقع حادثے پر انہیں بہت بے حد ندامت ہوئی۔ انہوں نے خدا سے اس خطا کی معافی مانگی۔ پھر دوسرے دن بھی ایسی ہی صورت پیدا ہوتی اور قریب تھا کہ ان کا دوسرا گھونسا ایک اور آدمی کو موت کی نیند سلا دیتا۔ اتنے میں کوئی شخص ہانپتا بھاگتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ کو خبر دی کہ سردارہ نے فرعون کل کے قتل کی وجہ سے تمہارا کام تمام کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم فوراً کہیں چلے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے شہر چھوڑ دیا اور دشت و صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ مدین کے علاقے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کنویں پر بہت سے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان سے ذرا پرے ہٹ کر دو خواتین اپنے جانوروں کی باری باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے خواتین کی اس طرح مدد کی کہ ان کے جانوروں کو پہلے پانی پلا دیا اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ پھر یہ پرمعنی دعا بے اختیار ان کی زبان سے بلند ہوئی، پروردگار جو نعمت بھی تم مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ابھی چند لمحے بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ ان دو عورتوں میں سے ایک شرماتی لجاتی نظر جھکائے ان کے پاس آئی اور اپنے والد
والد کے پاس لے گئی تاکہ ان کے احسان کا بدلہ لیا جائے۔ پھر ضعیف العمر باپ نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کر دیا۔ یہ مہر طے پایا کہ موسیٰ ان کے ہاں 8 یا 10 سال تک رہ کر ان کی خدمت کریں گے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے جس نعمت کی دعا مانگی تھی وہ ایک طرف رفیق حیات کی شکل میں پوری ہوئی اور دوسری طرف ظالم لوگوں سے نجات کی ضرورت میں ظاہر ہوئی۔ اپنے معاہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ مدین سے اہل و عیال کو لے کر نکلے۔ ایک اندھیری رات میں طور کی پہاڑی پر آگ روشن نظر آئی۔ وہاں وہ آگ لینے کے لیے گئے تھے کہ آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا، عصا اور ید بیضا کے معجزے عطا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں، اسے بندگی رب کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرائیں۔ اور جب فرعون نے بندگی رب کی بات سنی تو اس نے ازراہ تمسخر کہا، اے حامان، پکی اینٹوں کی ایک مضبوط عمارت بنا دو، میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو اسے اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا کو نہیں جانتا۔ مجھے تو موسیٰ کی باتوں میں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ پھر کبر و غرور میں مبتلا فرعون اور اس کے کر و فر والے عظیم لشکر کو اللہ نے سمندر میں پھینک دیا۔ دیکھا تم نے مغروروں اور ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوتا ہے۔ آل فرعون اہل جہنم کے سرخلو ہوں گے، وہاں ان کو کسی قسم کی مدد نہ مل سکے گی۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یہ سارے واقعات اقوام افطار کے سارے قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں، ان واقعات کے تم عین شاہد نہیں ہو۔ ان تاریخی حقائق کے تذکرے کا مقصد اور مشرکین پر اتمام حجت کرنا ہے۔ اس کے باوجود ہدایت ربانی کی اطاعت نہیں کرتے اور اپنی سرکشی سے باز نہیں آتے تو سمجھ لو کہ وہ دراصل اپنے خواہشات کی پیروی میں گرفتار ہو کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ قرآنی تعلیمات سے بہرہ ہو کر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اس کے برخلاف مشرکین عرب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کی ناقدر شناسی کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ انہیں یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے شہر مکے کو ہم نے ایک پرامن مقام بنا دیا جس کی طرف دنیا بھر کے سمراٹ کھینچے چلے آتے ہیں، اور یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رات کو سکون بخش اور آرام دہ بنایا اور دن کو تلاش روزگار کے لیے بنایا۔ اگر خدا چاہے کہ قیامت تک تم پر رات ہی رات طاری رہے تو کوئی دوسرا ایسا معبود بھی ہے جو اسے دن میں تبدیل کر دے، یا دن کو اتنا طویل کر دے کہ قیامت کا دن آ جائے تو کوئی اور ہے جو اس کو رات میں بدل سکے۔ کیا تمہیں ان باتوں میں غور و فکر کا سامان نہیں ملتا؟ یاد رکھو دنیا کا یہ سارا سر و سامان محض عارضی زیب و زینت ہے، اور اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ قارون ایک بنی اسرائیل سیٹ تھا، کافی دولت مند اور عظیم سرمایہ دار۔ اس کے زبردست خزانوں کی کنجیاں اتنی وزن تھی کہ طاقتور آدمیوں کا ایک گروہ بمشکل اٹھا سکتا تھا۔ اس کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنی دولت و ثروت اور جاہ و چشم پر فخر و مباحت نہ کرے، بلکہ اللہ کے عطا کردہ مال و زر سے اپنی آخرت کو سنبھال لے۔ مگر اس نے اکڑ کر کہا، یہ سارا مال و منال میں نے محض اپنی قابلیت سے کمایا ہے، اس میں کسی کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ جب وہ اپنی کوٹھی سے برآمد ہوتا تو بڑے ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت سے نکلتا۔ اسے دیکھ کر دنیا کے طلبگار لوگ اش اش کرنے لگتے اور تمنا کرتے کہ کاش ایسی ہی بے حساب دولت ہمیں بھی نصیب ہوتی۔ قارون بھی کیا قسمت والا ہے۔ یہ سن کر ذی علم حضرات نے کہا، افسوس تم ظاہری چمک دمک پر لٹو ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے جو عظیم ملنے والا ہے وہ اس سے بدرجہ افضل اور بہتر ہے۔ مگر ایسی دولت گرا مایا سب کو کہاں ملے گی؟ وہ صرف ان کے حصے میں آئے گی جو صاحب ایمان و عمل ہیں اور صبر جن کا شیوا ہے۔ بالآخر شامت اعمال نے قارون کو ہاتھ دبوچا۔ اس کی کوٹیاں، اس کے بے شمار گودام، اس کے زر و جواہر کے انبار اور اس کے خزانے سب کے سب اس کے ساتھ زمین میں دھس گئے۔ جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو اس کی مدد کو کوئی بھی نہ پہنچا۔ کل تک جن لوگوں نے دولت دنیا کی طمع کی تھی بول اٹھے، ہم سے بڑی بھول ہوئی کہ ہم نے دولت قارون کی ہی رزق کی تھی۔ رزق کی کشادی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعی پروردگار نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، ورنہ دولت کے نشے میں ڈوب کر ہم بھی اسی طرح زمین میں دھس جاتے۔ آخرت کا گھر پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر شخص ہر شے ہلاک ہونے والی، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات مقدس و بابرکت کے۔ لوگ جب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کو زمین سے نکالے گا تاکہ اس کے ذریعے انسانوں پر آخری مرتبہ حجت قائم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آفتاب مغرب سے
طلوع ہوگا اور دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا. اس جانور کا انسان کی زبان میں بات کرنا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بولنے کی طاقت بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ وہ باشندگان مکہ سے کہہ دے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں حرم مکہ کے رب کی عبادت کروں، مسلمان بن کر رہوں اور قرآن پڑھ کر سناتا رہوں. سورۃ العنکبوت. لوگوں کے لیے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں آزما کر دیکھتا ہے کہ دعویٰ ایمان میں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون. اللہ سے ملاقات کے وقت ضرور آ کر رہے گا. جو شخص بھی راہ خدا میں صحیح و جہد کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرے گا، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اہل ایمان سے بالکل بے نیاز ہے. آغاز اسلام میں نوجوان مسلمان ہوتے جا رہے تھے، لیکن ان کے والدین کفر شرک کی مورسی رگڑ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. ان حالات میں واضح ہدایت دی گئی کہ والدین بجا طور پر نیک سلوک کے مستحق ہیں، لیکن اگر وہ شرک کی طرف رغبت دلائیں تو ان کی اطاعت نہ کی جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بندگی رب کی طرف بلاتے ہوئے 950 سال گزارے، لیکن ظالموں نے انکار کی روش نہ چھوڑی. آخر کار عظیم سیلاب نے ان کے نام و نشان کو اٹھا دیا، صرف کشتے والے ہی بچا لیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دنیا کے لیے ایک زبردست نشانی بنا کر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خدا واحد کی عبادت کی طرف بلایا، مگر لوگوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. لیکن اللہ سبحانہ نے ان کو آگ سے نجات دی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش و مغرور ہو چکی تھی. لوگ فحاشی میں اتنے ڈھیٹ ہو گئے تھے کہ وہ اپنی مجلسوں میں کھلا بے حیائی کے کام کرنے سے نہ چاہتے تھے. انجام کار اللہ کے فرشتوں نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا. صرف حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پیرو ہی بچا لیے گئے. اسی طرح عاد و سمود، اہل مدین، قارون، حامان اور فرعون کو ان کے اعمال بد کی پاداش میں ہلاک کر دیا گیا. اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھالے والے ہیں. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کارساز اور سرپرست بنا لیے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے. مکڑی جس کا اپنا ایک گھر ضرور ہوتا ہے، لیکن سارے گھروں میں سب سے زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے، جو ہوا کے ایک ہلکے جھونکے کی بھی تاب نہیں لا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے لیے غور و فکر کے بیان کرتا ہے، لیکن ان کو سمجھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں.